صلی علی محمد السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک حبیبی یا نبی اللہ. دھکے دیے لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں پلٹ رہا. وہ پلٹ رہا تھا، خدا قہر و جلال میں آ گیا. وقت کے پیغمبر کی طرف وحی کی، فرمایا جاؤ اس نیکوکار کے پاس، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے اس رویے کی وجہ سے میں نے تیری ساری زندگی کی کمائی کو غارت کر دیا ہے. پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا. فرمایا میرے پیغمبر اسے بھی ڈھونڈو جو شکستہ دل لے کے جا رہا ہے، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے اس یعنی حسن اعتقاد کی وجہ سے تیرے مالک نے تجھ سے درگزر فرمایا ہے. علامہ سعدی شیرازی کہتے ہیں میں طواف کعبہ کر رہا تھا تو گزرتے میری آنکھوں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ آگے پیچھے خدام ہیں اور وہ لوگوں کو دھکے دے کے اس کے لیے راستہ بنا رہے تھے. فرماتے بڑا تعجب ہوا، مالک تیرے گھر میں آ کے تیرا بندہ متکبر بنائے. یہاں تو بڑے بڑے شہنشاہوں کے سر ندامت سے جھک جاتے ہیں، لیکن یہ کیسا نالائق ہے کہ یہاں بھی آ کے دولت کا نشہ نہیں اترا. خیر فرماتے وہ ایک منظر تھا جو آنکھوں سے اوجل ہوا. فرماتے زندگی میں ایک بار میری دوبارہ اس سے ملاقات ہوگی، حرم میں نہیں. فرماتے اب کے بار میری ملاقات بغداد میں ہوئی. کیا وہی شان و شوکت؟ فرماتے نہیں. کیا وہی ٹھاٹ باٹ؟ فرماتے نہیں. کیا اسی طرح آگے پیچھے خدام؟ فرماتے نہیں. فرماتے میں نے اس شخص کو بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا. تکبر مکن زینہار ہے پسر کہ روزے سے دستش درائی بسر، ایک دن اسی کے بالا آ کے گرو گے. تو تقوی نام کس کا ہے کہ عمل کر کے اللہ سے ڈرتے رہنے کا نام. آئیے میں آپ کو ان لوگوں کے تذکرے سناتا ہوں جو لوگ عمل کی راہوں کے مسافر تھے اور پھر اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے. دیکھیے بھائی، چغلی، غیبت، حسد، کینہ، بغض، کیا کچھ نہیں. یہاں ہم دو چار نمازیں پڑھیں، بے نمازی کے تانے دیں، چند ٹگے راہے خدا میں خیرات کریں، لوگوں کو کنجوس کہیں. محاسبہ تو ہمیں اپنا بھی کرنا ہوگا نا بھائی. دامن تو ہمارا اپنا بھی تو خالی ہے نا. لیکن وہ قد داور لوگ تھے. سنیے، میں ایک شخص کو اکثر بیان کرتا ہوں، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، راست رو بھی ہے، راست گو بھی ہے. وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے. میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تامل سے، تردد سے کام لیا. لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے اس کو دین دیا، اس نے جھولی میں ڈال لیا. وہ اتنا عظیم المرتبہ شخص ہے. حضور غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کرتے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیتا ہے. اچھا اس موقع پر حضرت عمر تھے، کہتے ہیں کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا. اچھا صحابہ کا یہ مزاج تھا، وہ عمل میں بڑھ جانے کی کوشش کرتے تھے. لیکن ہمارا مزاج ہے دنیا میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش. میرا گھر ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر ہو، اور اسی حسرت میں ہمیں موت آ جاتی ہے. بڑا گھر بنانے کے چکروں میں، بڑی گاڑی لینے کے چکروں میں ہم دنیا بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن صحابہ عمل میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے تھے. اچھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنا مال تھا نا، حضرت عمر کے پاس ان کے آدھے مال سے بھی کم تھا. حضرت عمر کہتے آج میں ان سے بڑھ جاؤں گا، اگر وہ سارا بھی لے آئیں گے تو میرا آدھا جو ہے ان کے سارے سے زیادہ ہوگا. اللہ اکبر. حضور سوال فرماتے ہیں، یہ نہیں فرماتے کتنا لے کے آئے ہو، مقدار نہیں پوچھی، بلکہ یہ پوچھا کہ گھر کیا چھوڑ آئے ہو. اگر پوچھتے نا کہ کتنا لے کے آئے ہو تو پھر عمر کا مال حضرت سیدنا صدیق اکبر سے زیادہ تھا. حضور عمر سے پوچھتے ہیں، عمر فاروق سے پوچھتے ہیں گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی آقا آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں. اور جب سیدنا صدیق اکبر کی باری آتی ہے تو عرض کرتے آقا جو گھر میں تھا وہ آپ کے قدموں میں ہے، اور گھر میں اللہ رسول کی محبتیں چھوڑ آیا ہوں.
غزوہ تبوک کے موقع پر ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا، لیکن جب ابو بکر کی باری آتی ہے تو آپ ٹاٹ کا خرقہ پہنتے ہیں، کانٹوں کے تکمے لگاتے ہیں اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ ادا اللہ کو بھی پسند آئی۔ سیدنا صدیق اکبر جب گھر سے نکلے تو دیوار کے ساتھ ہاتھ مارتے ہیں نا، کوئی سوئی بھی گھر میں نہ رہ جائے، اور یہ ادا اللہ کو پسند آئی۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے، ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تکمے لگائے۔ وہ تکمے لگا کے جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور فرماتے ہیں آج کس ادا میں آگے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ وہ اتنا عظیم المرتبہ شخص ہے، اقبال سیلوٹ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، روح را جز عشق او آرام نیست، عشق کو روزیست او را شام نیست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ اقبال کہتے ہیں جوانوں اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو۔ اس ذرے نے کسی کو ابو ذر بنایا، کسی کو ذوالنورین بنایا، یہ ذرہ آفتاب بناتا ہے۔ مانگو تو نبی کے عشق کا ذرہ، اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو، مولا علی والا مانگو۔ کبھی اقبال کہتے مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اتنا بڑا شخص ہے، ذرا ان کا تقوی دیکھیے۔ آپ فرماتے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، ایک شجر سے اڑتا، دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا۔ کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا اور لوگ اس کو جلا دیتے، میں خاک کا ڈھیر بن جاتا۔ کتنے بڑے بڑے لوگ اللہ سے ڈرنے والے۔ 39 لوگ ایمان لائے، 40واں جب جوان ایمان لاتا ہے تو نعروں کی گونج میں اس کا استقبال ہوتا ہے۔ وہ جن گلیوں سے گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا، 23 لاکھ مربع میل کا حاکم۔ کسی نے عید والے دن آنکھیں برستی دیکھی تو کہا امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے، جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے تو منہ پہ مارے جائیں گے۔ کبھی آپ بچوں کو جمع کرتے ہیں اور فرماتے بچوں میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی اور بیٹے کی گود میں سر تھا، فرمایا بیٹا مجھے زمین پہ رکھو۔ عرض کی ابا جان کیوں؟ تو فرمایا میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے۔ حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہیں۔ حضور جو کان میں بات کہتے وہ حذیفہ کے کان میں کہتے۔ میرے نبی نے حضرت حذیفہ کو مدینہ کے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے۔ صحابہ کہتے جس جنازے میں حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے، اور جس جنازے میں حذیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے۔ حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو فرماتے ہیں حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، داڑھی میں سفید بال نظر آئے تو رونے لگے۔ کسی نے کہا حضور والا برس پڑی ہیں آنکھیں؟ تو فرمایا کہ موت کی نشانی آ گئی ہے لیکن ابھی تیاری نہیں کی میں نے۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہیں حضور نے کئی بار جنت کی بشارت دی ہے، جن کے نکاح میں حضور کی 2 صاحبزادیاں ہیں۔ فرمایا 40 بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا، جس سے فرشتے حیا کریں۔ یہ ان لوگوں کی کیفیات ہے۔ ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں یار، سوائے ندامت کے، سوائے شرمندگی کے، لیکن ہمارے رویے کتنے تلخ ہیں۔ تقویٰ ہے کہ عمل کرو اور اللہ سے۔ سعدی شیرازی کہتے ہیں ایک اللہ کے گھر میں رو رہا تھا بندہ، اور کیا کہتا ہے اللہ اندھا اٹھانا، مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ کون تھا وہ؟
جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ حضرت حنظلہ جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا، حضور کی خدمت میں حاضر ہے، عرض کرتی آقا حنظلہ منافق ہو گیا۔ اچھا، انہوں نے کسی کے بارے میں آ کے نہیں کہا کہ فلاں منافق ہو گیا، فلاں ہو گیا، بلکہ اپنی طرف کہا کہ حضور حنظلہ منافق ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی کہ حضور جب آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں تو کیفیات اور ہوتی ہیں، لیکن جب آپ کی صحبت سے ہم چلے جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے۔